معروف ارشاد جو آپ حدیث کے ساغر میں بھی سنا کرتے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں سنام کلام قرار دیا ہے۔ شب جمعہ کی مناسبت سے جیسا کہ میں پڑھتا ہوں اور وقت بھی کم ہے اور میں اس بات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کم سے کم وقت میں آپ کی خدمت میں جو پیغام ہے اسے پہنچا دیا کروں۔ یہ ضرور اگر کوئی مجھ پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو میں اسے صحیح طریقے سے قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر بات کا اثر نہ ہو تو بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جس نظریے کے ماتحت یا جو میرا ایک انداز پڑھنے کا ہے تو اس سے کوئی کہے گا ہٹنے کے لیے تو اس سے ایک انچ تو بہت دور کی بات ہے، 1 سینٹی میٹر میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں نے پہلے کہہ دیا۔ آپ کو اپنے ذہن کو بدلنا پڑے گا، میں اپنی تقریر کے انداز کو نہیں بدل سکتا۔ اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھیں، 50 مرتبہ پوچھیں، 100 مرتبہ پوچھیں، اور میں تو آنسرنگ مشین پر بھی میسج چھوڑتا ہوں تو کہتا ہوں 2 بجے رات تک آپ کبھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں، تو آپ رات بھی کبھی بھی فون کر کے یا فون پر صرف میں کبھی بات کرتا ہوں، ایسے آپ آ کے پوچھ سکتے ہیں۔ مجلس میں آتا ہوں تو سب کچھ سمجھنے کی اور ذہن کو آگے بڑھانے کی کوشش آپ کریں۔ جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے بھائی اگر میں چونکہ دین کے ساتھ ایک مجبوری اور مظلومیت یہ ہے کہ اگر میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایک کام کریے، آپ میں نے کل ایک کتاب پڑھی ہے اور آپ انیستھیسیا کے اسپیشلسٹ ہیں، آپ ہارٹ کے مریض کو یہ جس طریقے سے لگایا کریں تو زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ آپ کے لیے اچھا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے مولانا صاحب وقت نہ برباد کریے، قاعدے کی بات کریے۔ اگر میں آپ سے اگر کوئی اکاؤنٹنٹ ہے اس سے کہوں آپ اکاؤنٹ میں یہ اس طریقے سے یہ صحیح نہیں، یہ یوں کریے، آپ اکاؤنٹ یوں صحیح ہوگا، کہے مولانا صاحب اس میں آپ کو وقت برباد کر رہے ہیں، قاعدے کی بات کیجیے، آپ کا دماغ چل گیا ہے کہ نہیں؟ میں کسی ٹیکسی میں بیٹھوں میں کہوں یوں نہ چلاؤ، یوں چلو، ادھر جاؤ، تو آدمی کہے گا آپ کیسی بات کریں، اپنی لائن کی بات کریے۔ لیکن دین کے ساتھ ایک مجبوری اور مظلومیت یہ ہے کہ جس کا مقصد کو دیکھو وہ چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے، دین کا اعتراض فوراً ایسا کرتا ہے کہ جیسے مولانا سے زیادہ ماہر۔ تو دین کے ساتھ ایک مظلومی یہ بھی ہے، نہیں میں آپ کی ڈاکٹری میں دخل نہیں دے سکتا، میں آپ کے ڈرائیوری میں دخل نہیں دے سکتا، میں آپ کی یعنی اکاؤنٹنٹ ہے آپ اس میں دخل نہیں دے سکتا جب کہ 10 کتاب پڑھ لوں۔ لیکن دین کے ساتھ ایک مجبوری بیچارے کے ساتھ یہ ہے کہ جس کا مقصد کو دیکھو پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد توفیق العوام پڑھ لے گا اور 2-3 مفادی پڑھ لے گا اور دین کے لیے ایسا شعر بنے گا جسے معلوم اس سے بڑا کوئی دین کا جاننے والا نہیں۔ صاحب یہ کیسے ہو گیا، یوں کیسے کر دیا، خمینی صاحب سے یوں کیسے کر دیا، اور فول صاحب نے یوں کیسے کر دیا۔ تو آپ یاد رکھیں کہ ہم لوگ جب تک کہ ہم اس بات پر سخت نہیں ہوں گے کہ آپ کی ذہنی تربیت صحیح کریں یعنی عالم دین، اور اس کے لیے جب تک ہم اپنے کو خود چھری کے نیچے نہیں رکھیں قربانی کے لیے، اس وقت تک نہ آپ سدھر سکتے ہیں نہ دین سدھر سکتا ہے۔ یعنی ہمارے دل سے ہر قسم کا خوف نکالنا پڑے گا کہ آپ کل کیا کہیں گے اور آپ بے عزتی کر دیں گے اور فلاں یہ کہہ دے گا اور فلاں یہ کے فلاں یہ نکل آئے گا اور فلاں صاحب یہ کہہ دیں گے۔ اس کی کوئی اہمیت اور کوئی امپورٹنس نہیں ہونی چاہیے کہ یہ چھوٹ جائے گا اور یہ چھوٹ جائے گا، ان کے بس میں ہے کیا چیز، انسان کے بس میں کیا چیز ہے؟ اس لیے ایسا تو نہیں۔ تو اس لیے میں ایک آدھ تقریر پر مجھے معلوم ہے کہ اس تقریر پر کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ یا اعتراض ہے، تو جس دن مجمع ہوگا میں وہ پوری تقریر کروں گا اور اسے لکھوں گا اور اسے چھپواؤں گا۔ یعنی اس تقریر سے یہ آپ سمجھے میں نے پیچھے، اگر آپ نے نہیں سمجھے تو پھر آپ سمجھے آگے۔ کچھ لوگ اعتراض شاید اس بات کے اوپر، اور جو سب سے اچھی تقریریں تھی افسوس کی بات ہے اسی پر اعتراض ہوتا ہے۔ یہ بھی اسلام کے ساتھ مجبوری ہے کہ جو اسلام کے سب سے اچھے قوانین ہیں انہی پر اعتراض زیادہ ہوتا ہے۔ اسلام کے جو سب سے اچھے قوانین ہیں انہی پر اعتراض ہوتا ہے۔ یعنی جو قانون ایسے ہیں جو اسلام کے ممتاز قوانین ہیں، جو اسلام کے امتیاز رکھتے ہیں، جو دوسرے مذہب سے اس کو الگ اور بلند کرتے ہیں، انہی پر زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں کہاں سے آ گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام مثلا متا کا مسئلہ ہے۔ پھر میں متا کیسے، تو متا کیا ہے کہتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، ایسا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متا ان کا کر دیا گیا کسی کے ساتھ، یعنی دولہا بن کے ہاں کہنے میں اتنا نہیں شرماتے اتنا متا کے مسئلے میں شرماتے۔ چلیے یہ لفظ آ گیا تو آج میں اتفاق سے مختلف قسم کی کتابیں دیکھ رہا تھا، لیکن وہ پڑھنے والے میں جو کتاب پڑھتا رہتا ہوں اسی مطابق تقریر کرتا ہوں، کیونکہ میں آج دوسرے قسم کی شاعری بھی دیکھ رہا تھا۔ بھائی اعتراض ہے، اعتراض اسی موضوع کو 10-15 منٹ میں آپ کے سامنے واضح کر کے اور بات بتاؤں گا، جہاں ایسا اور ہم ایسے یہ شرمانا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ دل کے اندر اسلام ابھی ہمارے اترا نہیں ہے کہ نہیں۔ تقیہ ہے کہ تقیہ کریں، تقیہ کیا چیز تو منافقت ہے۔ ارے ان اعمال کی گہرائی کو سمجھنا آسان نہیں ہے، نہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اسلام پر فوراً یہ کیسے ہو گیا اور وہ کیسے ہو گیا، تھوڑا سا پڑھ کے ہم کو آپ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، اور آپ ہر آدمی اسلام کے لیے چاہے پڑھے نہ پڑھے فوراً بولنا شروع کر دے گا۔ تو خیر اس سے پہلے میں نے نماز کے پورے مسائل بیان کیے تھے آپ کے سامنے کہ ہم مجبوری یہ ہے نا کہ جو آدمی امام پہلے میں نے ایک حدیث دیکھی تھی عجیب و غریب کہ اللہ نے جناب یعقوب سے کہا کہ اے یعقوب اپنی امت کے اچھے لوگوں کو، عبادت گزاروں کو، اور جو تمہارے مخلص لوگ دکھائی دیتے ہیں ان کو جہنم کی خوشخبری دے دو، اور جو لوگ بدکاری کر رہے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو میرے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کیوں ہے، یہ حدیث کا مطلب کیا ہے، یہ صاحبان عرفان کی باتیں اب میرے سمجھ میں آنے لگی
کہ وہ بدکار اچھا ہے کہ جس کی بدکاری اس کی ذات تک محدود ہے، اس نیکوکار سے کہ جو مسجد امام باڑے اور سینٹرز میں آ کر صرف فساد پھیلا کر پبلک کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی جو بدکاری جو رات میں شراب پی رہا ہے غلط جا رہا ہے، اور کوئی بات نہیں آپ اپنے کسی بھی محدود شہر میں نہ رکھیں۔ میں یونیورسل میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، اگر کوئی اس کے اندر آتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں کسی طریقے سے، اس لیے کہ جو دنیا دیکھ چکے ہیں، اگر لندن، امریکہ، ہندوستان، پاکستان، وہ سب جانتے ہیں کہ قوم کی حالت کیا ہو رہی ہے اور کیسے کیسے قوم کے اندر ماشاءاللہ چودھری لوگ موجود ہیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، ان توفیق میں اضافہ فرمائے، ہے نا۔ تو وہ اس سے بہت بیچارہ رات میں کیا اس نے کسی کو اذیت تو نہیں دیا نا، اس نے پیسہ کمایا، شراب پی، ختم ہو گیا، شراب پیا ختم ہو گیا۔ لیکن وہ کہ کوئی ایسا اگر کام ہو جس سے آپ کی نسلیں سدھر رہی ہیں، آپ کے بچوں کے لیے اچھا کام ہو رہا ہے، آپ کی نسلوں کی تربیت ہو رہی ہے، آپ کے بچوں کو دیندار بنایا جا رہا ہے، اس کام کے اندر جو اپنی سیاست کی بنا پر روڑا اٹکاتے ہیں اور سب سے بڑے سے عبادت گزار اور مذہب کے ہمدرد نظر آتے ہیں، اب سمجھ میں آیا کہ یہ وہی لوگ ہیں نیکوکار کے جن کو اللہ نے جناب داؤد سے یہ کہا تھا کہ ان کو جہنم کی خوشخبری دے دو، اس لیے کہ نیکوکار دکھائی دیتے ہیں، لیکن جناب چہلم کی مجلس میں ایک بات کہی تھی نا کہ جب کسی کی ذات بگڑ جاتی ہے تو لاکھ ہمارے خیر کرے اس کی ذات اچھی نہیں ہو سکتی، پہلے اپنی ذات اندر سے اچھی بنانی چاہیے۔ بہرحال تو بات گہرائی طرف میں کہ بھائی سوال ایک میں نے سوچا کہ مسئلہ اٹھاؤں گا اور سوال کروں، صاحب ہوتا کیا چیز سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو عیاشی ہے نعوذ باللہ۔ میں نے ایک ایک فقرہ میرا جو ہے وہ، چاہے میں نے ایک بار کہا تھا کہ چاہے آپ مجھے یاد رکھیں چاہے نہ رکھیں، چاہے میں یہاں سے چلا جاؤں، 50 سال کے بعد آپ کی نسلوں کے سامنے انشاءاللہ جب میری تقریر رکھی جائے گی تو وہ اس کی تعریف کریں گے، چاہے آپ اس کی تعریف کریں اور چاہے نہ کریں۔ میں اتنا ایڈوانس تقریر کرنے کا عادی ہوں اور اس طریقے سے بولنے کا آپ کی ذہنی سطح کا ذمہ دار نہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ دیکھیے اسلام پر عمل نہ کریے، یہ الگ بات ہے، اسلام پر عمل نہ کرنے کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا اسلام کے قانون کے مذاق اڑانے کا گناہ ہے۔ اسلام کے قانون کا اگر آپ احترام نہیں کرتے تو اس کا زیادہ گناہ پڑتا ہے۔ اسلام کے قانون، میں نے کہا نا کہ نماز نہ پڑھے کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں جانتا وہ آپ کا اپنا عمل ہے، لیکن جماعت کی بہترانی کوئی نہ کرے کہ جماعت میں آگے جماعت نہ پڑھے، جماعت کے سامنے سے گزر جماعت نہ پڑھے، یہ قانون اسلام کا مذاق ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا مطلب ہے نا کہ متا تو عیاشی ہے، اچھی بات ہے، عیاشی کیسے ہے؟ میں دنیا کے سارے مذہب سے جلدی جلدی 2-3 سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سمجھ لیں، صرف میں نے ایک ہی موضوع رکھا ہے۔ متا جہاں کہا گھبرا گئے فوراً۔ اچھا گھبراتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ متا آتا ہے پورے عورت اور مرد کے ملاپ کے ضمن میں آتا ہے، عورت اور مرد کے ملاپ کے ضمن میں آتا ہے نا، اسی میں پردہ کے ضمن میں آتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں متا کے معنی صرف عیاشی، صاحب 1 منٹ کسی عورت سے اگر 1 گھنٹے کا کر لیا صاحب تو عیاشی کے 1 گھنٹے کا کر لیا، یہ نہیں معلوم کہ اگر 1 گھنٹے کا کوئی متا کسی عورت سے کرے گا تو اس کو پھر 3 مہینے کا تقریباً کچھ دن کا عدہ رکھنا پڑے گا، اس کے بعد وہ اس قابل ہو سکتی ہے دوسرے کے ساتھ کرے، تو اس کا مطلب کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا دوسرا، میں دنیا کے تمام، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، کوئی مذہب ہو، ہم اس مذہب سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مذہب میں یہ بتائیں کہ کیا قوانین نکاح میں اس کے پاس کوئی ایسا قانون ہے کہ اگر کوئی نکاح کر کے فوراً چھوڑ دے اپنی بیوی کو، یا بیوی شوہر کو چھوڑ دے الگ ہو جائے، تو کیا کسی کے پاس کوئی ایسا قانون ہے کہ وہ اس پر روک لگا سکے؟ بھئی ایک یہودی کا نکاح آج ہوتا ہے، وہ کل اس کا ڈائیورس کر دیتا ہے، اس کے دل میں یہ تھا کہ ہم ڈائیورس کر دیں، تو کیا کوئی قانون ایسا ہے جو اس کو روک سکتا ہے امریکہ کے اندر؟ کوئی کرسچن نکاح آج کرتا ہے، آج کرنے کے بعد 1 ہفتے کے بعد وہ طلاق دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، چاہے عورت بھی ڈائیورس دینے کا تو حق ہے نا یہاں کے اوپر، عورت لے لیتی ہے طلاق یا مرد دے دیتا ہے 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد، کوئی یہودی چاہے عیسائی، تو کیا اس پر کوئی روک ہے؟ اگر اس پہ کوئی روک نہیں ہے اور کوئی آدمی دل میں اگر یہ رکھ کے کر رہا ہے کہ نہیں صاحب ٹھیک ہے اب اس سے نکاح کر لیتے ہیں، 1 مہینے کے بعد ہم چھوڑ دیں گے کوئی بہانہ کر کے، اور بہانہ ڈھونڈنے میں تو دیر لگتی نہیں، مردوں کو بہانہ ڈھونڈنے میں تو دیر لگتی نہیں ہے، کوئی بہانہ نکال لیں گے اگر پیچھے پڑ گئے تو۔ اگر وہ اپنے دل میں ایک بات رکھ تو قانون ایسا بنتا ہے کہ جرم وجود میں نہ آنے پائے، قانون اس لیے بنتا ہے کہ جرم وجود میں نہ آ پائے، آپ توجہ کر رہے ہیں؟ تو اگر کوئی آدمی دل میں رکھے تو دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس کے مذہب میں متا نہ ہو، اگر وہ ڈائیورس کر کے دوسرے سے کر لے تو اس سے بہتر یہ ہے نا کہ اگر وہ 1 مہینے کے لیے دونوں راضی ہیں، 1 مہینے یا 1 سال کے لیے 10 سال کے لیے کر لے تو اس سے بہتر ہے کہ بعد میں ڈائیورس دے دے، تو جو فرمانے کے نہیں فرمانے۔ اچھا تیسری بات آپ اس میں غور کریں، یہ سب الفاظ اتنے خراب اور اتنے بدنام کر دیے گئے ہیں کہ اب قوانین اسلام کو سمجھتے ہیں۔ اچھا دوسری بات، اس پر عورتیں بیچاری زیادہ غصہ ہوتی ہیں اس نام سے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ مولانا ہمارے شوہر کو بہکا رہے ہیں موتا کے مسئلہ چھیڑ کر، عورتیں زیادہ غصہ ہوتی ہیں۔ بھائی عورتوں کو غصہ ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم تمام عورتوں سے ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا عورت اگر بدکاری کرنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے کسی عورت کو؟ اگر عورت
ज़िना कराना चाहे, चलिए मैं मिंबर में बोलना नहीं चाह रहा था, तो क्या कोई उसे रोक सकता है? तो मुता अगर जबरन रखा गया होता कि नहीं ज़रूर तुम कर लो, भाई जब तक औरत ये नहीं कहेगी कि मैं कबूल करती हूँ, मैं राजी हूँ, जब तक वो अपनी रजा का इजहार न करे, मर्द को उसकी तरफ छूना तो बहुत बात की बात है, नजरें उठा के देखने का भी राइट नहीं पहुंचता है। तो जब औरत की पूरी बात रजामंदी पर रख दी गई है कि औरत जब तक राजी ना हो, यानी इसलिए कि सारे जो सेवे होते हैं औरत की तरफ से होते हैं ना, तो मुझे ये चाहिए, महरिल मालूम फला, और मर्द की तरफ से कहा जाता है कि कबील तो मैं ऐसे कबूल करता हूँ। ये आप याद रखें, निकाह और मुता के कानून है, तमाम शायद मामला है ना, कंडीशन पूरी औरत की तरफ से होती है। मर्द कहिए वो ये कहती है कि मैं ये लूंगी, मैं ये लूंगी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और उसके बाद मुझे सब कुछ चाहिए, उसके बाद क्या तुम कबूल करते हो? अगर कबूल करते हो तो तुम्हें मेरी तरफ देखने का हक है, और अगर कबूल नहीं करते तो तुम्हें मेरी तरफ नजर उठा के देखने का हक नहीं है। तो औरत अपनी कंडीशन रखती है, उसके बाद जब मर्द इसे कबूल करता है तो अगर रजा का इजहार करेगी तो रद्द हो सकता है। तो आप ये बताइए कि इसके अंदर औरत पे जबर क्या हो सकता है? किसी तरीके से कोई औरत पे जबर है इसके अंदर? सारे शराइत रख सकती है, ताकि अगर वो ये कह दे, अगर किसी एग्रीमेंट में कोई औरत ये कह दे भाई इस्लामी एतबार से, फिर तो इसलिए कि लोग निकाह करने के बाद ही परेशान करते हैं ना औरतों को, तलाक़ नहीं देते, अपनी बात होती दूसरी से करके एक तरीके से उसे परेशान करते हैं, फंसा लेते, जिसे आप कह लीजिए। तो अगर औरत ये कह दे पहले से कि भाई तो मैं तिलाक का हक तुमसे पहले लेती हूँ, मेरी एक कंडीशन ये भी है, मामला है ना, एग्रीमेंट है नहीं, एक कंडीशन ये भी है कि तुम मुझे तलाक का वकील बनाओ, मैं जब चाहूंगी तुम्हारी तरफ से तलाक पढ़ लूंगी, तब तो मुझे मंजूर है, वरना नहीं मंजूर है। तो अब औरत क्या अपने आप आ जाएगी, जब वो चाहेगी पढ़ लेगी, पढ़ के अलग हो जाएगी, उसे इस बात पे आखिर आए, तो कैसे गलत हो सकता है? दूसरी बात यह कि चूंकि हमने अभी तक महरम और नामहरम के मसाइल नहीं समझे, जजादात भाई बहन है, तायजात भाई बहन है, तो महरम नामहरम में कोई फर्क ही नहीं है ना। मामूजात भाई बहन है तो नामहरम है एक दूसरे के, यानी नामहरम वो है जिससे शादी हो सकती है, और महरम वो है जिससे शादी नहीं हो सकती। उसे महरम कहते हैं जिससे शादी नहीं हो सकती, मिसाल के तौर पर माँ, बहन वगैरह वगैरह, जो पूरी एक लिस्ट है शरीयत में, उसे कहा जाता है महरम। और नामहरम वो है जिनसे शादी हो सकती है। तो जजादात मामूजात भाई बहन में शादी हो सकती है, महरम है तो है नहीं, नामहरम है एक दूसरे के। और अब तो एक लफ्ज कजिन बड़ा खूबसूरत सा निकल आया है, चाहे जितनी दूर के रिश्तेदार हो, कजिन कह दिया तो एक दूसरे के सामने हो रहे हैं। तो अंग्रेजी के आसान अल्फाज नहीं बेवकूफ बनाने के लिए, है कि नहीं? कजिन कहते हैं, कहले क्या करें, सामने आ रहे कोई हर्ज नहीं है, जजादात हो, मामूजात हो, खालाजात हो, कोई बात। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी के सामने आए, चाहे नहीं मौलाना के सामने जरूर आ जाते हैं, सबसे पर्दा करती है, मौलाना के सामने आ जाती है, तो मौलाना से क्या पर्दा करना। अब कुछ लोग ऐसी होते किसी से पर्दा नहीं करते, लेकिन मौलाना के सामने आ जाए तो जल्दी से अपने सर बुरखा डाल लेती है। यानी कुछ ऐसी होती है जो सबको मर्द समझती है अलावा मौलाना की, कुछ ऐसी होती है किसी को मर्द नहीं समझती अलावा मौलाना की। सलावत भेजते हैं मोहम्मद है। तो बात यह है कि अब चूंकि हमारे मुआशरे में वो इस्लामी कानून नहीं है ना, जजात है मामूद, दुपट्टा तक नहीं डालते, दुपट्टा तो बात की बात है, दुपट्टा तो पहले ये था कि सर पर नहीं डालते, अब तो दुपट्टे का होश ही नहीं रहता, औरतों को दुपट्टे का रवाज ही नहीं। जजात है, मामूजात है, खालाजात है, जितने भी ये है ना, जात लफ्ज नहीं, जाद लफ्ज है, जात ZAD लफ्ज है, खाला जात, मामूजात, जात यानी पैदा करना, जायदन, जैसे आप कहते हैं हलाल ज़ादा और फला, जात लफ्ज नहीं, ते से नहीं, ये जात दाल से, यानी उनके, तो अब उसमें तो हमारे पर्दा है नहीं, हम सोचते पर्दे की जरूरत ही नहीं, इसलिए हम समझते नहीं कि उसकी अहमियत क्या है। अरे कभी कभी इसलिए नहीं होता खाली कि आदमी हवस बुलाने के लिए, ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऑफिस में किसी के साथ काम कर रहे हैं, किसी औरत के साथ काम कर रहे हैं, वो शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा के साथ तो किसी तरह नहीं हो सकता, आपको बार बार नजर पड़ सकती है, तो सिर्फ इसलिए आप उससे मुता करने की उस पर नजर मेरी पड़े तो सही पड़े, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पड़े, अल्लाह के हुक्म से अलग न पड़े, तो इसलिए भी होता है। हो सकता है किसी की आपको मदद करनी पड़े, कोई आपके साथ जा रहा है सफर में, आपको क्या राइट है कि आप छुए उसे, तो अल्लाह ने किसी औरत को किसी मर्द पर नजर के जरिए से भी किसी तरीके से तसल्लुफ करने का राइट और हक नहीं दिया है, वो सिर्फ मोमिन औरत के ऊपर आंखों के जरिए से भी। और सबसे ज्यादा भाई मैंने किसी जबान पे पढ़ा था, इंशाल्लाह आंख पे पढ़ूंगा, सबसे ज्यादा इंसान की मुश्किल काम है कि जबान और आंख दो का कंट्रोल सबसे ज्यादा मुश्किल है हयात इंसानी में, जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरा मुशाहिदा है, जो मेरा मुतालिया है। आंख और जबान दो को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और ये दो चीजें ऐसी होती है कि इंसान जब इन दो चीजों के बारे में अपना सेंस खो देता है, जिधर चाहे देख रहा है और जो चाहे बोल रहा है, तो फिर समझिए उसका ज़मीर मर चुका है। अगर उसकी आंख और जबान उसकी कंट्रोल में नहीं है, जो चाहे बोल रहा है, किसके दिल को तकलीफ पहुंच रही है, किसका दिल दुख रहा है, किसकी अजियत हो रही है, किसकी जिल्लत हो रही है, किसे क्या कह रहे हैं, और जब वो आंख और यही दोनों चीजें अगर शौहर और ज़ौजा कंट्रोल करने, आंख और जबान एक दूसरे से गुफ्तगू करने में, तो फिर कभी उन दोनों के ताल्लुकात खराब नहीं हो सकते।
یعنی یہ نہیں کہ آپ بیوی سے، بہت سے لوگ تو بیچارے اتنے مقدس اور اتنے تقویٰ طہارت والے ہوتے ہیں کہ بیوی سے بھی وہ پرہیز کرتے ہیں دیکھنے میں. صلوات بھیجتے محمد علیہ وسلم. خیر تو آپ کو حق نہیں ہے نا. تو ایسے مواقع آ سکتے ہیں، تو صرف محرم اور نامحرم آپ کی کسی مومنہ سے وہ ہوگی جان پہچان ہوگی، اس نے ایک بزنس کیا، آپ کو اس کے آفس میں بیٹھ کے کام کرنا ہے، وہ مومنہ اندر ہے نا. تو اب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں، آپ کو کوئی رٹ نہیں پہنچتا. ہو سکتا ہے کہ بار بار نظر پڑے. ہم کہتے ہیں کام کرنے والی، آپ بھی کوئی سیکرٹری ہے تو سیکرٹری بنا کے آپ اس سے 50 مرتبہ بات کریں، نہ لڑکی کے ماں باپ اعتراض کریں گے نہ آپ کی بیوی اعتراض کرے گی. کہہ رہی کہ میری سیکرٹری ہے، میرے ساتھ کام کرنے میرے آفس میں، سمجھ رہے ہیں، یہ تو میرے آفس کی ایک ورکر ہے، کام کرنے والی ہے. اسے آپ 50 مرتبہ دیکھیں، اس سے بات کریں، اس سے کانٹیکٹ رکھیں، نہ بیوی کو آپ کی اعتراض ہوگا اور نہ ان کے ماں باپ کو اعتراض ہوگا. کئی وجہ ایک کام کرو بھائی، بار بار نظر پڑتی ہے، ہماری نظریں خراب ہو جاتی ہیں، اس لیے اللہ نے منع کیا ہے. ایک کام کرتے ہیں، 2 صیغہ پڑھ لیتے ہیں. اس صیغے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانوناً اور اسلامی لا کے اعتبار سے اگر نظر پڑ جائے گی تو گناہ نہیں پڑے گا. تو فوراً کیا کہتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے بدک جائے گی عورت، لوگ بھی بدک چمک جائیں گے، حضرات کی زبان پہ چمک جائیں گے. یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ یعنی ایسے آپ کریں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دنیا جو معاشرہ بنا دے، مغرب اور امریکہ اور لندن جو معاشرہ بنا دے، اس ماتحت آپ جتنا چاہے بات کریں، اپنے پاس رکھیں، اس سے گفتگو کریں، ٹیلی فون پہ بات کریں، بیوی سے زیادہ اس کے وقت دیں، اس کے باوجود کوئی اعتراض نہیں کرے گا. لیکن ذرا سے اسلام کہیں آ گیا تو اس کے بعد فوراً اعتراض کرنا شروع کریں گے اور دل میں نہیں اترتا. بس یہ بات ہے، مجبوری یہ ہے نا کہ اسلام کی عداوت ذہنوں کے اندر بٹھائی گئی. ہم تو بس امریکہ کے سامنے تو ایسا سلنڈر ہوتے ہیں، ایسا سلنڈر، ایسا ہاتھ پیر ڈال دیتے ہیں کہ میرے سامنے ایک لفظ ہے، لیکن چونکہ ممبر کی تہذیب اجازت نہیں دے رہی ہے، اس لیے میں اس جملے کو کہہ نہیں سکتا. نہیں، بس اس کے علاوہ کوئی مثال سمجھ میں نہیں آتی. پھر اسلام جہاں کہتا ہے، یعنی بس اسلام سمجھ لے کہ اسلام جہاں کہتا ہے، اسلام کا جب قانون آتا ہے تو سرکش بیوی کی طرح چیخنے لگتے ہیں. بہت سی بیویاں ہوتی ہیں نا کہ شوہر کی 5 گنا آواز زیادہ ان پر چیختی ہیں. اور جہاں دنیا کے قانون آ گیا، مغرب کا قانون آ گیا، ویسٹرائز قانون آ گیا، امریکہ کا قانون آ گیا، تو پھر تابعدار بیوی کی طرح بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کہتے آپ اسلام کی عظمت اور اس کے قانون کا احترام اپنے دل کے اندر بٹھائیں. جب شریعت نے کہا ہے یہ مطلب ہم مغربی کہلے صاحب جاتے کہلے یہ نیا سلسلہ ہے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ. میں نے کہا اگر سب ایک ہے فرینڈ فرینڈ ہے، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ بڈھا فرینڈ؟ ہو سکتا ہے کہ میری دوستی کسی ایسے سے ہو جائے جس کی عمر زیادہ ہے، تو کیا اس کے لیے کوئی اصطلاح ہے کہ اولڈ مین فرینڈ؟ کوئی اصطلاح نہیں. کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا ینگ مین فرینڈ ہے آپ کا، کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتے. نہیں ینگ مین فرینڈ کہیں گے. اچھا کوئی آپ کا بچہ دوست ہو، مجھے 10 سال کا بریلینٹ بچہ ہو، آپ کی عمر 40 سال کے وہ کہیں گے چائلڈ فرینڈ. کوئی فرینڈ کیوں نہیں کہتے آپ؟ سب کو ایک سمجھتے کہ یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی الگ سے اصطلاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب سب برابر ہے تو فرینڈ فرینڈ ہے. جیسے لڑکا دوست ہے ویسے لڑکی دوست ہے. یہ اصطلاح الگ سے وضع کرنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی نہ کوئی فرق ہے. اور جو فرمایا اگر سب ایک ہی ہے، عورت مرد سب ایک ہی ہے، برابر ہے، کوئی فرق نہیں. جیسے آج کل کلاسز میں آنے جانے میں جب سب برابر ہے تو یہ ایک الگ سے ایک اصطلاح ایک لفظ بنانے کی ضرورت کیا ہے کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ؟ یہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب سب ایک تو سب ایک، بس فرینڈ ہے. یہ خالی فرینڈ کہہ دیے کافی. وہی میں نے کہا نا، بڈھے کے لیے کوئی اصطلاح ہے نہیں، جوان کے لیے کوئی اصطلاح ہے نہیں، بچے کے لیے کوئی اصطلاح نہیں، تو عورت کے لیے اصطلاح کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ عورت پر میں کچھ فرق ہے جس کی بنا کے الگ الگ اصطلاحیں بنائی گئی. اور قانون ایک ہے دونوں کے لیے. قانون یہ کیوں کہتا ہوں کہ عورت کے حقوق دیے جا رہے ہیں، تو عورت کے حق کی کیا ضرورت ہے؟ سب برابر ہے. جیسے مرد کے حق ہے عورت کا. جب عورت دیکھیے عورت کو مرد بنا دینا ہو، بس یہی فرق ہے اسلام میں اور غیر اسلام میں. توجہ کیجیے گا، دنیا یہ چاہتی ہے کہ عورت کو مرد بنا کے اس کا حق دے دے. جو کام مرد کرتا ہے وہ عورت ضرور کرے گی. اگر مرد ڈرائیور ہے تو وہ بھی ڈرائیور ہوگی، مرد پائلٹ ہے وہ بھی پائلٹ ہوگی، مرد فوجی ہو تو عورت بھی فوجی ہو جائے. تو بس یہی اسلام میں فرق ہے. اسلام عورت کو عورت رکھ کر حق دینا چاہتا ہے، اور دنیا جو ہے وہ عورت کو مرد بنانا اس کا حق دینا سمجھتی ہے. عورت کا مرد بن جانا اس کا رائٹ دینا نہیں ہے. عورت کا عورت رہنا اور مرد کا مرد رہنا یہ اس کا حق ہے. اور اس کے کیا کہتے ہیں وہ، یعنی اس کی ڈگنیٹی اور اس کا امتیاز کھو گیا تو فائدہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک اچھے خاندان کا آدمی ہوں، ہر کام یہ سوچ کے کرتا ہوں بھائی ایسا نہ ہو کہ خاندان پہ اثر پڑ جائے، یا عالم ہو تو عالم پہ اثر پڑ جائے. ہر کام اس کو چھوڑ کے اگر کر دوں تو اس خاندان سے الگ ہو جاؤں اس سے، پھر وہ تو میری بات نہیں ہے نا. پھر تو بات ختم ہو جائے گی، بیس ختم ہو جائے گا. تو بھائی عورت مرد میں اگر آخر دونوں الگ الگ ہیں کہ نہیں، اگر الگ الگ ہے تو کیا عورت کا مرد بن جانا یہ تو عورت کا حق نہیں ہے؟ یہ تو عورت پر اور ظلم ہے.
ظلم کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی شے کو اس کی غلط جگہ پر لے جانا ظلم ہے. کیونکہ بات ظلم میں آ جائے گی، اس لیے میں نے صرف ڈیفینیشن بیان کر دوں. تو ابھی تک ہم سمجھیں گے عورت کیا عورت کیا کہ عورت مرد بن جائے. اسی میں عورت اور مرد میں لڑائی ہوتی ہے. بھئی لوگ کہتے ہیں عورت بری چیز ہے. ایسے بھی لوگ، ہر آدمی بیچارہ پریشان ہے آج کل. بیوی سے اپنے کرتوت نہیں دیکھتے، بیویوں کی بڑی شکایت کرتے ہیں. یہ آپ سوچ لیں، میں عورتوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے جتنے انالیسس کیا ہے سب میں مردوں کی 80% مردوں کی غلطی نکلی ہے. میں عورتوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے. اگر مرد صحیح مرد ہے تو ناممکن ہے کہ اس کے عورت سے تعلقات خراب ہو جائیں. لیکن مرد خدا کا عورت ہے آج کل، تو کیا کیا جائے. جب شادی کرتے ہیں، جب عورت کو آگے بڑھاتے ہیں، اس وقت تو ہوش نہیں رہتا، اور جس وقت کے معاملہ بگڑ جاتا ہے تب اس کے بعد ہو جاتا ہے. خیر یہ میرا موضوع نہیں، اس لیے عورت کا مرد بن جائے. قوانین اسلام کو سمجھے. عورتیں غصہ ہو جاتی ہیں. عورت کچھ کرتی، کوئی مرد روک پاتا، کوئی قانون روک رہا ہے. جب نہیں روک سکتا تو کہاں عورت مرد کے لیے ایک آگے کا ہوتا ہے، یوں کرے. تو محرم ہونے کے لیے ہوتا ہے. یعنی ایک قانون اللہ نے رکھا ہے کہ اگر اچھا کنواری لڑکی سے متعلق کے لیے تھوڑی ایسی آدمی کر لے، ماں باپ کی اجازت کی شرط. تو اگر عورت کنواری ہے تو ماں باپ، چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، اسے ماں باپ کی اجازت کی شرط ہے اس کے لیے. اگر ماں باپ کی اجازت نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا. یہ آپ سمجھ لیں، چاہے عیسائی عورت ہو اور چاہے یہودی عورت ہو، اس کو آپ بہانہ، کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا ہے. اور جو فرما رہے ہیں آپ، اس کے پورے قوانین، اتنا بڑا قانون ہے یہ. تو بالکل نیچرل قانون ہے، بالکل فطری قانون ہے. متا کے قانون، جس کو ازواج موت، تو فطری اور نیچرل قانون ہے. بالکل فطرت کے مطابق. ایسے آدمی کیسے وہ کر سکتا ہے کہ اس کا انکار کر دے. یہ جو سب سے بڑی آخری بات میں کہتا ہوں کہ عورت کی مرضی پر رکھا گیا. جب تک عورت راضی نہیں ہوگی، اور اگر عورت راضی ہو جائے کیا اسے بدکاری سے کوئی روک سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ قوانین اسلام، کوئی بھی قانون تقریر کا موضوع چل رہا ہے تاکہ آپ کو احساس کمتری سے نکال سکے. یہ قانون اسلام کو کبھی بھی ڈھیلے ہو کے نہ دیکھیے کہ نہیں قانون اسلام جو ہے وہ اس کے اندر وہ نہیں ہے. دنیا کے قانون کو ہم بڑے غور سے دیکھتے ہیں، اور اسلام ہر قانون اللہ نے بنایا ہے کہ جو انسان کا خالق ہے، جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے، جو انسان کو جانتا ہے. اور یہ تبلیغ کے لیے بھی تبلیغ عیسائی یہودی کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو کیا اگر آپ عیسائی یہودی کے ساتھ جاتے ہیں کسی کے ساتھ، تو اب یہاں پر آپ کو ہاتھ ملانے کی ضرورت ہے؟ آپ کو ہاتھ ملانے کی، آپ اس سے کہیے کہ بھائی ہم ہاتھ نہیں ملا سکتے، ہم تو بس نہیں کر سکتے، ہمارے کا نامحرم کو چھونا منع ہے. کوئی قانون ہے، اگر کوئی نہ کوئی قانون تو ہے کہ نہیں ہے. بھائی یہ قانون تو یہ ہے ہی کہ کسی عورت کا آپ امریکہ کے اندر بھی اگر وہ راضی نہ ہو تو ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. پولیس فوراً، اگر وہ پولیس کو کال کر دے، اس کی مرضی نہ ہو تو آپ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں. تو اگر وہ راضی نہیں ہوئی تو اس نے ہاتھ کیسے بڑھایا؟ اگر آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے بڑھایا تو اس کا مطلب وہ راضی ہے. تو اگر وہ راضی، تو قانون یہ ہے کہ راضی نہ ہو تو پولیس آ جائے گی، راضی ہو تو آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں. معلوم وہ ہاتھ ملا رہے ہیں قانون کے مطابق، تو دنیا کے قانون کے مطابق ملا سکتے ہیں. اللہ کے قانون کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی نہیں ہماری کا چھونا منع ہے، ہم نہیں چھو سکتے. ہمارے یہ قانون ہے، اس کے لیے ہمارے اسلام نے قانون رکھا ہے. بھائی دنیا کا جب قانون آتا ہے تو ہم اس فوراً قبول کر لیتے ہیں. اسلام کی بات آتی ہے، اسلام نے انسان کو اس کے کنٹرول میں رکھا ہے اور اس کے لیے کچھ قوانین وضع کیے ہیں. تو ہر یہ نہیں بس کہہ دے گا یہ عیاشی کہنا، متا کو یوں عیاشی کہہ دینا، خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام ہماری حلق سے نہیں اترا. ہم جو سنتے گئے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں. میں نے ایک مجلس شریف واقعہ پڑھی تھی، وہ اسی مجلس کی طرف میرا اشارہ ہے، اسی کو ڈیٹیل سے پھر سے انشاءاللہ پڑھوں گا. اور اس میری مجلس کا موضوع یہی تھا کہ ہم اپنی زندگی میں روزانہ جو اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھنے کے باوجود چھوٹے موٹے گناہ کر کے اپنے سارے عمل خیر، نماز روزہ ضائع کرتے ہیں، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. یہ میرا موضوع تھا اور میں اس کو پھر انشاءاللہ دہراؤں گا. بغیر میں نے بات ختم کی. اور اسی لیے قانون اسلام کی اہمیت اور قانون اسلام کی عظمت، اور کربلا کے میدان میں یہی بات تھی کہ قانون کی اہمیت تھی. اور ہر آدمی قانون ہوتا ہے کہ اسی لیے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں روز عاشورہ کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر سے اسی بات کا اقرار لیا تھا کہ کیا میں محمد کا نواسا نہیں ہوں، کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں، کیا میں علی کا بیٹا نہیں ہوں. لیکن آخر میں جو حسین ابن علی نے اقرار لیا تھا سب سے روز عاشورہ، یہ بھی کہا تھا کیا مجھے یہ تم کہہ سکتے ہو کہ میں نے قانون اسلام میں کوئی رد و بدل کیے، قانون اسلام میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ سب نے کہا نہیں کی ہے. اس کے بعد آپ نے پوچھا کیا یہ بتاؤ میں نے حلال محمدی کو حرام کیا؟ سب نے کہا نہیں. کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا؟ سب نے کہا نہیں. تو قانون کی وہ اہمیت تھی کہ حسین نے کربلا کے میدان میں اس بات کا اقرار یزیدی لشکر سے بھی لے لیا تھا کہ میں امام وقت ہوں، لیکن میں نے ابھی تک قوانین اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. اور اس کے
بعد इस बात पर मुतवज्जे कर दिया कि मैंने तब्दीली अगर नहीं की है तो जो मैं कर रहा हूँ वो इस्लाम है, और जो तब्दीली कर रहा है यजीद यानी वो सब के सब इस्लाम नहीं है। यानी हुसैन अली ने ये कहलवा लिया कि तुम मुसलमान नहीं हो। मैं अपनी बात बस तमाम कर रहा हूँ। ये थी कानून, यही कानून की अहमियत थी कि जब करबला के मैदान में पता खैमे में आग लगने लगी, खैमे में आग लग रही है, ज़ैनब देख रही हैं, शोले भड़क रहे हैं, ऐसा मालूम होता है कि ज़ैनब जल जाएगी, लेकिन उसने अपनी कानून इस्लाम की अहमियत देखिए कि ये इंसान की फितरी बात है। ज़ैनब क्या ये नहीं जानती थी क्या मगर अब हमारी जान जा रही है, अल्लाह किसी की जान नहीं मारेगा? ऐसा नहीं, अल्लाह की कानून में जान का डर हो तो उसके बाद इंसान खैमे से बाहर निकल सकता है। लेकिन ज़ैनब ने कानून की अहमियत बताई, कानून की अजमत बताई और इस्लामी कानून पर अमल करने का रास्ता बताया कि देखो मेरा भाई शहीद हो चुका है, मेरे बेटे मारे जा चुके हैं, मेरे भतीजा मारा जा चुका है, मेरा पूरा घर उजड़ चुका है। इस आलम में किसी के दिमाग को होश नहीं रहता। इस कानून इस्लाम पर अमल करने की अहमियत आप देखें तो उसके बाद एक ज़ैनब निकलती नहीं है, शोले भड़क रहे हैं, आग लगी हुई है। सैयद सज्जाद से पूछती है बेटा इस बात को बताओ, बेटा ये बताओ कि मैं खैमे से निकल जाऊं या खैमे में जल के मर जाऊं। देखा आपने कानून की क्या अहमियत है। जब सीधे सज्जाद कानून कह देते, लागू कर देते हैं क्या फूफी अम्मा, हाँ खैमे से निकलना है, इस वक्त बेहतर है, जान का बचाना है, तब जनाब ज़ैनब खैमे से बाहर आती हैं। अकेले नहीं आती, सीधे सज्जाद को लेकर आती है। ये बता रही है कानून की अहमियत क्या है, कानून इस्लाम की अहमियत क्या है कि देखो हम जल के मर जाएंगे, लेकिन इस आलम में जबकि गम, हमारा घर गमों से डूबा हुआ है, हमारे घर में सफेद मातम बिछी है, लेकिन कानून इस्लाम पर अमल कर रहे हैं, हम कानून इस्लाम को फरामोश नहीं कर रहे हैं। इलाही व सय्यद व मौलाई परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते हमें ज़माना के हुजूर में ताजील करना, हमको के गुलाम में शुमार करना। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते हमें फ़िक़्ह के साथ अपने ज़िंदगी के हर अमल को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते उसे लागू करने के लिए हमें जुर्अत और हिम्मत अता फरमा। परवरदिगार में जो बीमार हैं उन सबको शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते सालिहा रज़ा और दिलनाज़ काज़मी जो बीमार हैं मुसम्मा, उनको शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फरमा। दुआ फरमाएं परवरदिगार हमें जो रोज़गार से लगे हैं, परवरदिगार को रोज़गार में तरक्की अता फरमा। परवरदिगार जो रोज़गार से लगी नहीं उनको बाइज़्ज़त रोज़गार में भैया फरमा। परवरदिगार हमारे घरों के अंदर प्यार मोहब्बत का माहौल पैदा कर, हमारे घरों से असबाब नहुसत को दूर फरमाओ, असबाब खैर और बरकत अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमाओ। परवर जमहूरियत इस्लामी ईरान की सफ़राज़ी में इज़ाफ़ा फरमाओ, उसे हर किस्म के इख्तिलाफ़ से महफूज़ व मामून रखना। परवरदिगार इमाम ज़माना को हुज़ूर में ताजील फरमा, हमको जो गुलाम शुमार फरमा। परवरदिगार मोमिन के दरमियान में कोई गलत फहमियाँ हो तो परवरदिगार उस गलत फहमी को दूर फरमा, इत्तेहाद इत्तेफ़ाक़ के साथ हमें इस्लाम की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार हमारे जुमला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, जिनकी बिना पर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हमारी दुआओं को कबूलियत का शरफ़ अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी बहनों को परवरदिगार इस्मत और इफ़्फ़त अता फरमा, क़वानीन इस्लाम के मुताबिक़ उन्हें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे बुज़ुर्गों के साथ हमारे सर पर कायम व दायम रख, हमारी नस्लों को मोहब्बत अहले बैत पर कायम रख, उनको हुस्न किरदार और हुस्न अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। Ya Hussein, 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 Ya Hussein,